بسم اللہ الرحمن الرحیم عن اسماء بنت یزید قالت اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بطعام۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا۔ یہ وہی حضرت اسماء بنت یزید ہیں، آپ انصاریہ صحابیات میں سے ہیں اور آپ بڑی عاقلہ بہادر تھیں۔ جنگ یرموک کے موقع پر آپ نے خیمے کی چوب سے 9 کافر مارے تھے، یعنی اتنا رب کائنات نے ان کے ہاتھ کے اندر طاقت رکھی تھی کہ تھی تو خاتون لیکن چونکہ ایمانی طاقت ان کے پاس بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خادمہ نے خیمے کی چوب سے بھی 9 کافروں کو واصل جہنم کیا تھا۔ تو حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لایا گیا، فعرض علینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کھانا پیش کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے پر بلایا، دعوت دی اور ہمیں حل فرمایا۔ جب فرمایا تو فقلنا، تو ہم نے عرض کی لا تشتہیہ، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو طلب نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ رب العالمین نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کا تاج پہنایا تھا، جس کو رب کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم دیا ہوا تھا، دلوں کے بھید جانے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال لا تجتمعن جوعا وكذبا، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کرو، یعنی جب تمہاری طلب ہے تو پھر تمہیں دعوت دی جا رہی ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم کھانا کھا لو۔ اب تمہاری طلب ہے لیکن تم ایز اے رسم کی بنا پر کہہ رہی ہو کہ ہمیں کھانے کی طلب نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے پتہ یہ چلا اگر بندہ کسی کے گھر جائے تو پھر اگر وہ کھانے کی دعوت دے، کھانے پر کہے، اگر طلب ہو تو بندہ کھانا کھا لے، اگر طلب ہوئی اس نے کہا نہیں میں تو نہیں کھانا چاہتا تو پھر اس کے لیے یہ 2 وبال ہوں گے، ایک یہ وبال ہوگا کہ وہ کھانے سے محروم رہ جائے گا، اور دوسرا وبال اس پر یہ ہوگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بولے گا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ناراضگی آئے گی، تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بندہ جو ہے کھانے پر ایگری ہو جائے اور کھانا کھا لے۔ اور پھر یہاں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ شریعت اسلامی نے جو میزبان ہے اسے بھی اور جو مہمان ہے اسے بھی اس چیز پر برانگیختہ کرتے ہوئے کہا کہ اب مہمان کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ مہمان تکلف نہ کرے کہ میں نے نہیں کھانا، اور پھر جہاں تک تعلق ہوگا میزبان کے اہتمام کرنے کا تو پھر میزبان کو بھی یہی حکم ہوگا کہ وہ تکلف نہ کرے، اس کے دسترخوان پر کوئی چیز موجود ہو تو وہ اسے کہہ دے جناب کھانا کھاؤ، اگر اس کے دسترخوان پر کچھ نہیں ہے تو پھر اسے معذرت کر لینی چاہیے۔ میزبان اور مہمان دونوں کو تکلف سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح بزرگ کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ وہ بزرگ حضرت غالباً شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کو ایک بادشاہ کی طرف سے کھانا دیا گیا، دعوت دی گئی، انوائٹڈ کیا گیا، آپ نے وہاں پہ کھانا کھانے کے لیے جب تشریف لے گئے تو آپ نے کھانا کھانا شروع کیا، بڑے اچھے قسم کے کھانے موجود تھے، بڑی مختلف انواع و اقسام کے کھانے دسترخوان پر موجود تھے۔ آپ نے کھانا تناول فرماتے ہوئے شروع کرتے ہوئے فرمایا ہائے دعوت شیراز۔ بادشاہ نے سمجھا شاید مجھ سے کوئی چیز رہ گئی ہے، اس نے پھر کچھ دن گزرنے کے بعد پھر دعوت کے اندر اور زیادہ وسعت پیدا کر دی، اپنے دسترخوان کو فراخ کر دیا۔ آپ پھر جب تشریف لائے کھانا کھانے لگے تو آپ نے فرمایا ہائے دعوت شیراز۔ وہ بڑا تعجب میں ڈوب گیا۔ اس نے پھر ایک دن حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ میں بھی آپ کے پاس کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ وہ آیا تو آپ کے دسترخوان پہ سادہ سا کھانا موجود تھا، جو ہے جب وہ کھانا کھانے لگے تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کو میں نے مختلف موقعوں پر انوائٹ کیا، کھانے کی دعوت پہ پیش کیا، آپ نے قبول کرتے ہوئے جب کھانا کھانے لگتے تو آپ فرماتے ہائے دعوت شیراز۔ تو اس کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا، میں نے سمجھا شاید آپ کے دسترخوان پر بہت ساری انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہوں گے، یہ تو بہت سادہ سا کھانا ہے، آپ اس وقت دعوت شیراز کو کیوں یاد کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا صاحب تو نے ہماری بات کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم تو اس لیے وہاں دعوت شیراز کو یاد کرتے تھے
کہ تو آج جس طرح میرے دسترخوان پہ کھانا کھا رہا ہے اس طرح تو کئی سال بھی کھاتا رہے تو مجھے مشکل نہیں ہوگی، کیوں جو بھی میرے گھر پک رہا ہے اسی میں سے آپ کو دیا جا رہا ہے، اور جو تو انتظام کرتا تھا وہ ایک دن انتظام کرے گا، 2 دن کرے گا، 3 دن کرے گا، 4 دن کرے گا، ایک دن اکتا جائے گا۔ تو شریعت اسلامی نے ہمیں تکلف سے دور رہنے کا کہا گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی وسعت، اپنی طاقت کے مطابق اپنے مہمان کی قدر کرتے ہوئے اس کے لیے انتظام کریں۔ مہمان کو بھی چاہیے کہ اگر کہیں پہ اس کے پسند کے کھانے نہیں لگے اور اس کے خواہش کے مطابق دسترخوان سجا نہیں تو پھر جو طلب ہے وہ کھا لینا چاہیے۔ اگر طلب نہیں یا کوئی چیز پسند نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات پر بھی حکم ارشاد فرمایا کہ اگر کھانا کھانے کی طلب ہے، پسند ہے تو کھانا کھا لو۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگر کھانا پسند نہیں ہے تو عیب نہ نکالو بلکہ اپنے ہاتھ پیچھے کر لو۔ اللہ رب العالمین مجھ کو بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔